جی تو اب شیڈیول کے مطابق جس طرح حضرت صاحب نے یہ آپ کو تھوڑا سا تعارف کروا دیا ہے، تو اب پیر صاحب کے حکم کے مطابق حضرت علامہ مولانا محمد عبدالشکور رضوی وہ آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے۔ تو ایک بھرپور نعرے کی گونج میں ہم ان کو دعوت دے رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیض رضا، فیض رضا، فیض رضا، حضرت علامہ مولانا محمد عبدالشکور رضوی۔ یار بڑے افسوس والی گل ہے کہ ایک شخصیت نے ساڈے پیر بھائی نے اتنا حسین کام کیتا ہے تے نعرے دا تسی جواب نہیں دیتا ہے، جنہیں قبرستان سے آئے ہو، کمال والی گل ہے۔ اس طرح استقبال کریدا اپنے محسن دا، ساڈے محسن نے انہوں نے اپنے شیخ دے متعلق جو ساڈے تواڈے سارے نے جذبات سی قرض ادا کیتا انہوں نے۔ ہن میں نعرہ لاواں گا تے میں دیکھنا کہ کیڑا بندہ کیڑے جذبے نال جواب دینا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یار ہاتھ چوک کے سارے ادھر والے بھی بولو، تسی جڑے اوتے بیٹھے نے دا مطلب بولنا ہی کوئی نہیں۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیض رضا، آستانہ عالیہ سمندری شریف، آستانہ عالیہ سمندری شریف، آستانہ عالیہ سمندری شریف۔ ابھی انشاءاللہ تعالی حضرت صاحب حضرت علامہ مولانا عبدالشکور رضوی صاحب آپ کتاب کے حوالے سے کتاب کا تعارف کروائیں گے۔ ان سے 1 منٹ میں لوں گا۔ تو آپ سب کے لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے جو محبت کی ہے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کے حوالے سے، جو دن رات کام کیا ہے، تو ہم اور تو ان کو کوئی خراج تحسین پیش نہیں کر سکتے، تو ہم غلامان حضرت صاحب کی طرف سے یہ ایک چاندی کا تاج ان کے لیے بنایا گیا ہے، اور یہ انشاءاللہ تعالی ان کو ابھی پیش کیا جائے گا۔ تو لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تیرا پیر میرا پیر، تیرا پیر میرا پیر، تیرا پیر میرا پیر، تیرا پیر میرا پیر، فیض رضا، فیض رضا، فیض رضا، فیض رضا، فیض رضا۔ ماشاء اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین، وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔
بعد حمد و ثنا سب سے قبل میں اپنے خالق و مالک حضرت کریم کا شکر ادا کرتا ہوں، اپنے آقا و مولا ملجا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ تشکر پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے میرے پیر و مرشد سیدی و سندی آقا و مولائی پیر محمد عبدالرشید قادری رضوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے صدقے یہ کام کرنے کا شرف عطا فرمایا۔ واللہ العظیم یہ کام کرتے ہوئے کبھی بھی دل میں یہ خیال نہیں گزرا کہ میں اس کام کے قابل ہوں۔ میں ایمانداری سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ ولی کامل کے شب و روز یہ 552 صفحات پر مشتمل کتاب آپ کے سامنے ہے، جس میں قرآن پاک کی 110 آیات اور 210 احادیث مبارکہ کی روشنی میں اپنے شاہ کامل کی سیرت مبارکہ کو بیان کرنے کا شرف پایا ہے۔ اس میں میرا کوئی کمال نہیں، یہ کتاب محض صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی عطا ہے اور میرے شاہ کامل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی زندہ کرامت ہے۔ واللہ العظیم میں ایک لفظ بھی نہ لکھ پاتا اگر میرے شاہ کامل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی مدد شامل حال نہ ہوتی۔ اس کے بعد میں ان عظیم المرتبت علماء مفتیان کرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ممنون ہوں سب کا، جنہوں نے قدم بقدم اس فقیر کی رہنمائی فرمائی اور تحسین فرمائی، اور انہوں نے قدم بقدم رہنمائی کر کے فقیر کے اس کام کو اس انداز سے کرنے کی طرف جو ہے وہ رہنمائی فرمائی کہ الحمدللہ اب جو بھی احباب جو بھی علماء اس کتاب کو دیکھ رہے ہیں وہ سب تحسین فرما رہے ہیں، میں ان سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ صاحبزادہ والا شان پروردہ آغوش ولایت پیر طریقت رہبر شریعت پیر ابو الحسن محمد واصل رضوی قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کہ آپ نے ہمیشہ اس بندہ نچیز، اس بندہ حقیر اور تقصیر کے سر پہ والدین کی طرح دست شفقت رکھا، قدم بقدم لمحہ بلمحہ انہوں نے میری نجی زندگی میں بھی میری مدد فرمائی اور دینی زندگی میں بھی مدد فرمائی، اور آپ ہی کے حکم سے یہ کتاب جو ہے وہ معرض وجود میں آئی۔ اگر شیخ طریقت کی یہ کرامت ہے تو واللہ العظیم یہ صاحبزادہ والا شان دامت برکاتہم العالیہ کے حکم کا بھی فیض ہے کہ یہ کتاب معرض وجود میں آئی۔ میں بات کو چونکہ زیادہ نہیں پھیلانا چاہتا، اتنا عرض کروں گا کہ یہ کتاب اس وقت تقریباً 80 سے 90 صفحات اس کے علاوہ میرے پاس پڑے ہیں۔ میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ پیر و مرشد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ جو تعمیر نو تھی، اس سلسلے میں ایک سل ہٹی تھی اور خوشبوؤں کی مہکار نے پورے علاقے کو مہکایا تھا، اور پیر و مرشد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو حکم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک جبہ مبارکہ عطا ہوا تھا۔ آپ اندازہ کر لیں کہ ایسے واقعات بھی میں اس کتاب میں نقل نہیں کر سکا، چونکہ زخامت زیادہ ہو رہی تھی اور میں اس کتاب کو عرش پاک تک آپ تک پہنچانا چاہتا تھا۔ سو اللہ تعالیٰ نے میرے پیر و مرشد کے صدقے اس میں کامیابی عطا فرمائی۔ اب اس کے علاوہ جو 2-3 باتیں میں کرنا چاہ رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ جو علماء کرام اسٹیج پہ جلوہ فرما ہیں وہ بھی ذرا شفقت فرمائیں، ہو سکتا ہے کہ میری رہنمائی ہو جائے اس حوالے سے۔ اس کے فوری بعد جو کام میں نے شروع کیا ہے وہ ہے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ملفوظات عالیہ کے نام سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں، اور وعدہ کر رہا ہوں یہ جو علماء ہیں جنہوں نے اب تک شفقت فرمائی، جنہوں نے اس سلسلے میں قطعی تعاون نہیں کیا، امید ہے کہ اب انشاءاللہ وہ بھی مہربانی فرمائیں گے۔ ملفوظات عالیہ کے نام سے جس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ کے جتنے بھی خطابات مجھے میسر آ رہے ہیں
ان خطابات کے اقتباسات میں نوٹ کر رہا ہوں، لکھ رہا ہوں، وہ علماء کے لیے، خطباء کے لیے انشاءاللہ تبارک و تعالی عظیم ذخیرہ ہوگا۔ اتنی ہی بڑی ذخیر کتاب انشاءاللہ تبارک و تعالی جو مارچ میں عرس پاک ہوگا اس میں آپ کو انشاءاللہ تبارک و تعالی پیش کی جائے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی، جس میں پیر و مرشد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ملفوظات عالیہ ہوں گے۔ آپ نے اتنا کرنا ہے کہ جس شخص کے پاس بھی، جن علماء کے پاس بھی حضرت صاحب کی آڈیو کیسٹیں ہیں وہ مجھے بھیج دیں، بس انشاءاللہ میں اس پہ کام میں نے شروع کر دیا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ کام ہوگا اور جنوری تک اس پہ میں کام کرتا رہوں گا۔ فروری میں انشاءاللہ کتاب چھپنے کے لیے پریس میں چلی جائے گی اور مارچ کے عرس مجدد اعظم و محدث اعظم میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ کتاب یہاں پہ پیش کی جائے گی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اس کے بعد آپ احباب میں یہ لکھت الے چند ایک لفظ میں کہہ دیتا ہوں، جو آپ جانتے ہیں بس وہی سمجھیں، جو نہیں جانتے وہ نہ بھی سمجھے تو خیر ہے۔ رشد الایمان شریف کے حوالے سے کچھ معاملات ہیں، ابھی اس پہ کام شروع کیا ہے فیضان رشد الایمان کے نام سے، فیضان رشد الایمان کے نام سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عظیم تصنیف جو ہے رشد الایمان، اس میں کچھ اضافہ کیا جائے گا اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ امید یہ ہے کہ جیسی رشد الایمان شریف ہے اسی نوعیت کی انشاءاللہ 2 جلدوں کی کتاب انشاءاللہ جو 16 اکتوبر والا عرس ہوگا اس میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پیش کی جائے گی انشاءاللہ تبارک۔ اور یہ بھی آپ کو عرض کروں جو اب یہاں پہ موجود ہیں کہ رشد الایمان شریف کا انگلش ترجمہ جاری ہے، ابھی تک چھپ سکتا تھا مگر اس کتاب کی مصروفیت کی وجہ سے میں ادھر توجہ نہ دے سکا۔ انشاءاللہ اب میرا ادھر بھی، میں بس اسی کام پہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ارادہ کیا ہے کہ اسی کام پہ زیادہ سے زیادہ توجہ دوں۔ علماء مفتیان کرام کی سرپرستی رہی تو انشاءاللہ بہت کام کیا جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور ایک بات عرض کر دوں قبلہ کہ یہ کتاب چونکہ 500 روپے ہدیہ میں ہے، میں یہ عرض کر دوں چونکہ علامہ حامد سرفراز صاحب آپ نے بھی فرمایا کہ یہاں پہ کوئی دکانداری نہیں ہے اور یہ کوئی سلسلہ نہیں ہے، آپ کو یہ میں عرض کر دوں کہ اس کتاب میں جو چند روپے نفع لیا جا رہا ہے وہ کسی فرد واحد کا بہت نفع نہیں ہے اور وہ محض کسی صاحبزادہ صاحب کا منافع نہیں ہے۔ یہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی آمدن اس کتاب کی، اس کتاب پہ جو خرچ آیا ہے اس کو شامل کر کے جو بھی ہوگی وہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ساری کی ساری رقم حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فیض کو عام کرنے پر خرچ کی جائے گی۔ 1 روپیہ بھی کسی انسان پر فرد واحد پر خرچ نہیں ہوگا۔ ایک کتاب بھی، میں نے 2 کتابیں دی تھی کسی کو تحفہ 2 دن قبل، الحمدللہ میں نے 1000 روپے اپنی جیب سے نکال کے کتاب کے کھاتے میں ڈالے تھے۔ میں قسماً اللہ کہہ رہا ہوں، اس میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا، اس لیے یہ بات بھی ذہن میں رکھیں۔ بس میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں، باتیں بڑی ہیں۔ آپ احباب یہ ایک بنیادی بات میں عرض کرنے لگا ہوں، ہو سکتا ہے کہ میری یہ بات کس اعتبار سے کون احباب کس زاویے سے لیں، مگر میرے دل میں ایک درد ہے اور پھر میرے دل میں ایک شوق ہے، ذوق ہے اور کئی سالوں سے ہے۔ سرزدہ والا شان کی بارگاہ میں بار بار عرض کر چکا ہوں، وہ یہ کہ کاش کہ ہم پیر بھائی آپس میں مربوط ہو جائیں، منظم ہو جائیں۔ ہمارے پیر بھائی ایک پیر بھائی اپنے اندر ایک تنظیم رکھتا ہے، مگر ہم مربوط نہیں ہیں، منظم نہیں ہیں اور ایک پلیٹ فارم پہ جمع نہیں ہیں۔ آج میں غور و فکر کر رہا تھا اور قبلہ شاہ صاحب اوپر بیٹھے ہیں، سید طاہر شاہ صاحب کاظمی کھانا کھاتے ہوئے فرما رہے تھے کہ کم از کم ہمارے پیر بھائیوں کے 100 سے زائد تو مدرسے ہوں گے۔ تو میں نے اس کے بعد جو جائزہ لیا اور ایک اندازہ لگایا، جن کو میں جانتا ہوں، ہمارے اپنے پیر بھائیوں کے جو ادارے ہیں، مدارس جو ہیں، ان کی تعداد جو میری نظر میں آئے وہ 200 سے بھی زیادہ ہے، مگر افسوس کہ ہم آپس میں مربوط بھی نہیں اور منظم بھی نہیں۔ یہ انقلابات زمانہ کا یہ تقاضا ہے۔
حالت بدل چکی ہے کہ ہم ایک تحریک کی صورت میں اور تنظیم کی صورت میں ہم آستانِ عالیہ کے پیغام کو آگے پہنچائیں۔ اس وقت 12 رکنی ایک مجلس شورا بنی تھی، وہ میرے پاس لسٹ تو ہے مگر بیان کرتے ہوئے وقت لگے گا۔ مجلس شورا رشد الایمان فاؤنڈیشن کے نام سے اس کی مجلس شورا بنی تھی، فقیر بھی اس کا ایک رکن ہے، مفتی سعید صاحب ہیں، علامہ شرافت قادری صاحب ہیں، پیر سید طاہر شاہ صاحب کاظمی ہیں، علامہ محمد اشرف صاحب ہیں، اور علماء کرام ہمارے جو برادران طریقت سینئر ہیں۔ تو اگر آپ یہ شفقت فرمائیں کہ کاش کہ ہم اس آستانہ عالیہ کے جھنڈے کے سائے تلے جمع ہو جائیں۔ میرے پیر و مرشد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے تو ساری زندگی یہ کام کیا کہ لوگ تیار کیے، اور جب بندہ تیار ہوا تو پیر و مرشد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کسی تنظیم کو دے دیا، اور وہ اسی تنظیم کا بن کے رہ گیا اور اسی تنظیم کا کام کرتا رہا۔ اور یہ وجہ ہے کہ جو ہم حالت آستانہ عالیہ کی بہت اعلیٰ ہے، بہت اعلیٰ ہے، مگر اس سے بہت اعلیٰ ہو سکتی تھی اگر ہم منظم ہوتے۔ صاحب یہ دل میں تمنا ہے اگر اس پہ ہم کچھ کر سکے، اس پہ انشاءاللہ مشاورت ہوگی، کچھ کر سکے تو میں سبھی علماء سے یہ گزارش کروں گا کہ خدا را پھر ہمارا ساتھ دیجئے گا، اس میں ذاتی کسی کا مفاد نہیں ہوگا، انشاءاللہ تبارک و تعالی جو بھی ہوگا وہ پیر و مرشد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے فیض کو دنیا میں عام کرنے کے لیے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پیر و مرشد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے فیضان کرم سے مالا مال فرمائے۔ جن برادران طریقت نے یہ احسان فرمایا، تحسین فرمائی، میں اس قابل نہیں تھا، میں ان کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، صاحبزادہ والا شان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اب حضرت علامہ جی اب جو میں اعلان کرنے جا رہا ہوں، ہاں جی ہوں جڑا میں اعلان کرنا میں صاحب صاحب پنجابی سے ہوں جڑا میں اعلان کرن لگا یہ انشاءاللہ علامہ عبدالشکور صاحب بھی بڑے خوش ہون گے، تے تہاڈی سبحان اللہ تو پتہ لگنا ہے، تے نعرے تو پتہ لگنا کہ تسی کنے خوش ہو۔ قاری صاحب ذرا تسی کھڑے ہو، اے سامنے دیکھ رہے ہو، انہاں دا نام ہے قاری انعام الحق صاحب رضوی، ساڈے پیر بھائی نے ڈسکورٹ تو تشریف لے آئے حاضری واسطے۔ انہاں دی طرفوں اعلان ہے کہ جو ہی عمرہ شریف کھلے گا علامہ عبدالشکور صاحب مدینہ شریف جان گے دا پورا خرچہ قاری صاحب کریں گے انشاءاللہ۔ صرف عمرے دا ٹکٹ نہیں، عمرے دا پورا پیکج انشاءاللہ تعالی قاری انعام الحق رضوی صاحب دی طرف ہوئے گا۔ تے نعرہ تے بندا میرے خیال دیتے نہیں، نعرہ میں لاؤنا میں تو میں دیکھنا کہ جواب تسی کہنے دے دے ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، فیض رضا، آستانہ عالیہ سمندری شریف۔ اینی گل سمجھ لو کہ جیڑا پیرو مرشد دے کاملے ہجے ٹرے ہی ہے تے فیض دیاں لہراں بہنا شروع ہو گیا نے، تے اگے کی ہوئے گا انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں سلام علامہ عبدالشکور صاحب کی شان و عظمت کو اور وفاداری کو۔ دوستان عزیز، کتاب پیر و مرشد کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، نبیر محدث اعظم پاکستان صاحبزادہ محمد حسین صاحب تشریف رکھے سارے احباب۔ ہونا اپنی جگہ تو کوئی بندہ ہلے نا، مہربانی، شاباش۔ حضرت علامہ محمد عبدالشکور صاحب زیدہ شرفہ نے ہمارے پیر بھائیوں کے سر سے یہ قرض اتارا ہے، آستانہ پاکی عزت وقار کو بحال کیا ہے۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی۔ حضرت علامہ مولانا محمد منور حسین عثمانی صاحب زیدہ شرفہ آپ لوگوں کے سٹیج ہوئے، چند لمحوں میں آپ سے مخاطب ہوں گے، تشریف رکھیں سارے احباب۔ گرامی قدر دوستو، جتنے اس کتاب کے ولی کامل کے شب و روز اس کا نام ہے فضائل اور مناقب بیان کیے جائیں کام میں، اس کی وجہ یہ ہے، تشریف رکھیں سارے دوست، بیٹھ جائیں۔ بہت ساری اولیاء کرام کی، اللہ کے نیک بندوں کی سیرت پہ لکھی جانے والے کتب سے یہ ممتاز ہے۔ اس میں آپ کو جب پڑھیں گے تو بہت سارا فرق محسوس کریں گے۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے جس بندے نے بھی آج تک سلام لیا ہے
کوئی بندہ ایسا نہیں ہو سکتا جس سے حضرت صاحب نے سلام اور مصافحہ کیا ہو اور کوئی قرآن و حدیث کا مسئلہ نہ بیان کیا ہو، یا کوئی حدیث شریف نہ سنائی ہو، یا کوئی مسئلہ نہ بیان کیا ہو. اور سیم اسی طرح اس کتاب کی ترتیب ہے. تو یہ طلباء، یہ دوست آپ کے پاس آ رہے ہیں، 500 روپے سارے دیں، ان کو جمع کریں، اور یہ حضرت صاحب کا انعام جو تحفہ ہے یہ آپ لے لیں. تو اسی دوران حضرت محترم جناب قاری غلام مرتضیٰ صاحب منقبت شریف پیش کریں گے، اور منقبت کے ساتھ ساتھ آپ یہ حضرت صاحب کی سیرت وصول کریں گے. کوئی بندہ بھی یہ کتاب لے جائے بغیر نہ رہ جائے. ٹوٹل یہ 1000 کتاب ہے، اور یہ بندے اور